حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر ساری قوم گھر سے نکلی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گر گرائی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب خداوندی کے منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ آثار نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا اور اس کے پاس اپنے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جو نہیں یعنی اسی وقت آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنا بند ہو گئی، جبکہ دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس کشتی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ کشتی نہیں چلے گی جب تک کہ تم اس کو دریا میں ڈال نہیں دو گے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو تو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ قرعہ ڈال لو، جس کے نام قرعہ نکلے وہ خود کو دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام نکلا، حتیٰ کہ 3 بار قرعہ اندازی کی گئی، مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ بس یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی ان کی حفاظت پر معمور کر دی گئی، چنانچہ جو نہیں یعنی جس وقت وہ دریا میں گرے اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور زمین کی تہہ میں لے گئی۔ وہاں یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی آپ نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ 3 اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اس دریا کا تھا اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، یعنی اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو اس چوزے کی طرح تھے جس کے بال اور پر نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا، آپ اس کے سائے سے حظ حاصل کرتے رہے، یعنی فائدہ حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ اس کے خشک ہونے پر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک درخت کے خشک ہونے پر آپ کو رونا آیا، لیکن 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی حالت پر آپ کو رونا نہیں آیا، تو آپ چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے غلام تم کس قوم کے ہو؟ غلام نے کہا کہ وہ قوم یونس سے ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہیں تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، میری گواہی کون دے گا؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت اور یہ زمین تیرے حق میں گواہی دے گی۔ غلام نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو حکم دے دیں۔ تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ ان دونوں نے اس بات میں جواب دیا
یعنی حکم کا جواب دیا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد غلام اپنی قوم میں واپس چلا آیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے اور اس لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ غلام نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ میری یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس غلام کے قتل کا حکم صادر کیا۔ غلام نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ میرے ساتھ لوگوں کو بھیجیں۔ چنانچہ جب لوگ اس درخت اور اس جگہ پر پہنچے تو غلام نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ کیا یونس علیہ السلام نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں گواہ بنایا تھا۔ لوگ سمے ہوئے واپس آئے، یعنی ڈرے ہوئے واپس آئے کہ عجیب بات ہے کہ درخت اور زمین تیرے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر آنکھوں دیکھا حال سنایا تو بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی مجلس جگہ میں بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس منصب کے مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ چنانچہ اس غلام نے 40 سال تک لوگوں کے امور و معاملات کو سنبھالا۔ تشریح: مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، اس کے حکم پر کاربند رہے اور کسی کام میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایمان اور توبہ و استغفار کا فائدہ معلوم ہوا کہ اس سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور غیر و غضب دور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی کبھی کبھی آزمایا کرتا ہے جب بندے سے کوئی مخالفانہ حرکت سرزد ہو۔ معلوم ہوا کہ اپنے گناہ کا اعتراض و گڑ گڑا کر دعائیں کرنا بہت سی ہولناکیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آشکارا ہوئی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہیں ذلت و خواری سے دوچار کرتے ہیں۔ جھوٹ کی برائی معلوم ہوئی۔ بحری سفر کا جواز معلوم ہوا کہ تمام مخلوقات اللہ عز و جل کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامی نالج کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔